بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں نیک اولاد کے لیے دعا۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 4 جولائی 2003 عیسوی۔ میری اولاد جو تیری عطا ہے، ہر ایک کو دیکھ لوں وہ پارسا ہے۔ دنیاوی نعما کی بھی دعا کی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ دعا کی، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آوے وقت میری واپسی کا۔ در ثمین اردو، صفحہ نمبر 48 تا 49۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں کو بھی سنا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا آپ علیہ السلام کو بھی 2 بار الہاماً سکھائی گئی۔ چنانچہ پہلا الہام مارچ 1882 عیسوی میں ہوا، اور دوسری بار 1893 میں یہ الہام ہوا، رب اغفر وارحم من السماء ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی اصلح امت محمد، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تذکرہ صفحہ 47۔ پھر نومبر 1907 عیسوی میں آپ علیہ السلام کو الہام ہوا۔ بہت لمبا الہام ہے عربی میں، اس کا کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں۔ سأہب لک غلاما زکیا رب ھب لی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ محبت دنیا ان سے کراتی ہے، خدا کے واسطے نہیں کرتے۔ اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، الفرقان پر نظر کر کے کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلیٰ کلمت اللہ، اعلیٰ کلمت اسلام کا ذریعہ ہو۔ جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ قادر ہے کہ زکریا کی طرح اولاد دے دے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور ملک ہے وہ اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے، مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کم وقت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائیداد کی وارث ہو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے۔ اولاد ہو جائے خواہ وہ بدمعاش ہی ہو، یہ معرفت اسلام کی رہ گئی ہے۔ پس یاد رکھو کہ مومن کی غرض ہر آسائش، ہر کول و فعل، حرکت و سکون سے گو بظاہر نکتہ چینی ہی کا موقع ہو، مگر دراصل عبادت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جاہل اعتراض سمجھتا ہے، مگر خدا کے نزدیک عبادت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص کی نیت نہ ہو تو نماز بھی لعنت کا طوق ہو جاتی ہے۔ البدر۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، فانی فی اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہونا چاہیے، کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز نہ دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شوق، ذوق اور شدت رقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں
اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی کہ اصلح لی فی ذریتی الاحقاف، میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما۔ اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ دیکھو، پہلا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلعام کا ایمان جو حبط کیا گیا، اصل میں اس کی وجہ بھی توریت سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ بلعام کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض زیورات دکھا کر طمع دے دیا تھا، اور پھر عورت نے بلعام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنے کے واسطے اکسایا تھا۔ غرض ان کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب شدائد آ جایا کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ الحکم۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منع نہیں بلکہ جائز ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبر گیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں، تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا۔ غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور ان کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے، نہ کہ جان نشین بنانے کے واسطے، بلکہ وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خادم ہو۔ لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں، صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائیداد کا مالک نہ بن جائے۔ مگر یاد رکھو، اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو، اسی طرح بیوی کرے تاکہ اس سے کثرت سے اولاد پیدا ہو اور اولاد دین کی سچی خدمت گزار ہو اور نیز جذبات نفس سے محفوظ رہے۔ اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں۔ رحم اور تقوی مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں اگر مال بھی چھوڑتا ہے اور جائیداد بھی اولاد کے واسطے چھوڑتا ہے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر صرف جانشین بنانے کا خیال ہے اور اس نیت سے بے ہم و غم رکھتا ہے تو پھر گناہ۔ الحکم۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا کی فرمانبردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے، اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیات سیئات رکھنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی ایک نیرا دعویٰ ہی ہوگا جب تک کہ وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ الحکم 24 ستمبر۔ الفضل انٹرنیشنل، منگل 11 جولائی 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 2۔